الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اگر تو آپ آسیب زدہ ہیں، اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، آپ بیماریوں کا شکار ہیں، سب سے بڑی بیماری کینسر، ٹی بی، ایڈز، یا اس کے علاوہ آپ جسمانی درد وغیرہ کا شکار ہیں، جسمانی کمزوری کا شکار ہیں، یا بہت زیادہ موٹاپا اوور ہو چکا ہے، یا آپ اپنے بالوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بالوں کو لمبا، گھنا اور چمکدار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بہترین رزق عطا فرمائے اور غیب سے رزق عطا فرمائے، تو آج کی ویڈیو آپ نے ہرگز سکپ نہیں کرنی ہے۔ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں آج آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے جب بندہ کثرت کے ساتھ اس کے حبیب پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ سے نزدیک ہونے کا سب سے بہترین نسخہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ کیا ہے؟ وہ ہے نوافل۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نوافل کے ذریعے بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کے قلم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو نوافل کے ذریعے اللہ پاک کے نزدیک آ جاتا ہے وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دن رات نوافل پڑھتا ہے۔ تو جب نوافل کی اس قدر برکات ہیں تو آپ سوچئے کہ کس قدر برکات ہوں گی فرائض اور واجبات کی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں، مصیبتوں میں گھیرے رکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آس پڑوس والے، آپ کے رشتہ دار، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو حسد کی وجہ سے آپ پر کالا جادو، آپ پر مختلف قسم کے ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں جس سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچے، آپ کا رزق کم ہو، یا آپ نے زندگی میں ایسا بھی وقت دیکھا ہوگا جب آپ کا رزق بالکل ختم ہو گیا ہوگا، آپ کی پریشانیاں بڑھ گئی ہوں گی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ سب کسی کے کرنے کی وجہ سے ہو، یا ایسا بھی ہے کہ یہ مشیت الہی بھی ہو سکتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج کا وظیفہ آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے۔ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، دولت رسوا ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آپ دولت سمیٹتے رہ جائیں گے لیکن آپ سے دولت سمیٹی نہ جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سرخ رنگ کا، بالکل سرخ ہونا چاہیے جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے، سرخ رنگ کا آپ نے دھاگا لے لینا ہے۔ اب چاہے موٹی ڈوری ہو، چاہے باریک نلکی کا دھاگا ہو، آپ نے سرخ دھاگا لے لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اگر آپ کو بالوں کا مسئلہ ہے تو جتنے آپ لمبے بال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سر سے لے کے آپ کے جہاں تک آپ کندھوں تک رکھنا چاہتے ہیں، آپ کمر تک، ٹانگوں تک جتنے لمبے بال گھنے لمبے چمکدار رکھنا چاہتے ہیں اتنی لمبی آپ ڈوری لے لیجئے، اور اب آپ نے اس ڈوری کو سات آپ نے ڈوریاں لینی ہیں، 7 جتنی ایک دفعہ لیں 7 ڈوریاں لینی ہیں، اور اب آپ نے اس پر 7 گریں لگانی ہیں۔ پہلی پر آپ نے
3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد 7 بار ہر ڈوری پر 7 بار سورہ کوثر پڑھ کے اس ڈوری پہ باندھتے جانا ہے. تو انشاءاللہ 21 دن جب آپ اپنے بالوں میں لگاتار باندھیں گے تو آپ کے بال گھنے لمبے چمکدار ہو جائیں گے. آپ دولت مند ہونا چاہتی ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ پر سے تمام پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں, ہر کوئی آپ سے محبت کرے, آپ کی ہر بات فوری طور پہ مانی جائے, بڑے چھوٹے ہر کوئی آپ کی بات مانے, اور آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے پورے سر سے لے کے پاؤں تک ایک ڈوری لے لینی ہے اور اس کو آپ نے 11 ڈوریاں بنا لینی ہیں. اتنی موٹی ڈوری ہو کہ 11 ڈوریاں سرخ آپ نے بنا لینی ہیں اور اس پر آپ نے 11 گرہیں لگا لینی ہیں مختلف جگہ پر, اور ہر گرہ لگاتے وقت آپ نے 11 بار درود پاک 11 بار سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے اور اس کو گرہ لگاتے جانا ہے, اس پہ دم کرتے جانا ہے اور کہتے جانا ہے یا اللہ مجھے دولت مند بنا دے, یا اللہ مجھے دولت مند بنا دے. یا آپ جس چیز کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں, بیماری کو دور کرنا ہے تو یا اللہ میری بیماری دور کر دے. ہر گرہ کو لگاتے وقت وظیفہ کرنے کے بعد یا اللہ میری بیماری کو دور کر دے, یا اللہ میری مصیبت میری پریشانی کو دور کر دے. ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے گرہ لگاتے جانا ہے اور ساتھ آپ نے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے. 11 آپ نے ڈوریاں لینی ہیں, 11 کو ملا کر آپ نے گرہ لگانی ہے. گرہ لگانے کے بعد آپ اس کو کیا کریں کہ اس کو اتنا لپیٹ لیں گولائی میں اور اپنے گھر کی کسی بھی دیوار پر آپ لٹکا دیں. یہ کالے جادو آسیب کے لیے ہے, اور اگر آپ دولت مند ہونا چاہتی ہیں تو آپ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے بازو کے ساتھ, اپنے پیٹ کے ساتھ, اپنی گردن میں باندھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل دولت آپ کے پاس رسوا ہو کر آئے گی. آپ کی قسمت میں جتنی دولت ہے اس سے آپ کو 10 گنا زیادہ ملے گی. آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی, ہر کوئی آپ کی بات مانے گا. جتنا عرصہ آپ کے پاس یہ رہے گا اتنا عرصہ آپ کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی. آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کسی مصائب میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی. تو اگر آپ کو وظیفہ سمجھ نہ آئے, آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ مکمل طور پر سمجھ بھی آئے گا. اور ہم نے پوری ہر بات کو مختصر طریقے سے واضح طور پہ آپ کو بتا دیا ہے, آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس وظیفے کو, اس ڈوری کو آپ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے, ضائع نہیں ہونے دینا. کم از کم 41 دن ضرور اپنے پاس رکھیں, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس وظیفے کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں, کوشش کریں تنہائی میں کریں, کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو, ایک بس بندہ ہو. وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے گفتگو نہیں کرنی اور وظیفے کی اجازت ضرور لے لیجئے, وہ بھی 20 بار درود پاک پڑھ کے. انشاءاللہ آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو خصوصی طور پہ اجازت بھی دی جائے گی. تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے, ویڈیو کو شیئر کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.